بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو درود اس ذات پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک دفعہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے ہماری کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا تھا اور منزل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے سے کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا۔ اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا کہ جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہیں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی جانب لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، لیکن اب ان کے چہروں پر زندگی کی چمک دمک دکھائی دینے لگی۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی محسوس ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور برآمد ہوا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے اور یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، چونکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا جانور کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس جانور کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے پر تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ وہ جانور بولا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافر وہاں پہنچ کر پریشان حالت میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔
ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قدور اور اتنے زیادہ روب والے شخص کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ سوال کرنے والے مسافر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مسافر نے جواب دیا، ہم عرب قبائل لہم اور جذام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے جواب دیا، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ بولا، خبردار ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، خبردار ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغرر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھٹکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر مسلمان ہو گئے۔